بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کلین بولڈ ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کلین بولڈ کو ذرا انورٹڈ کاماز میں لیں، اس لیے کہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے باقاعدہ طور پہ جو کیا کہتے ہیں اس حکومت وقت کو یعنی ترویا ہے نا، باقاعدہ ترویا ہے۔ وہ ترونا سے مراد یہ ہے کہ اس کو گھسیٹ رہے برے طریقے سے کہ جناب آپ 90 دن انتخابات کراؤ، اور وہ بنیاد ہے 1 مارچ کے فیصلے کی جو ان کے مطابق چیف جسٹس کے مطابق 3-2 سے آیا 5 رکنی بینچ میں۔ پھر اس کے اوپر سب جتنے اپنا لیگل ایکسپرٹ تھے ان سب نے کہا کم از کم حکومت دے پاسے والے جڑے عمران خان دے پاسے والے ظاہر ہے وہ ایک کم تعداد ہے، لمیٹڈ تعداد ہے، لیکن بہرحال وہ تعداد تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3-2 ہے، چیف جسٹس ٹھیک کہتا ہے، اور جو ادھر والے ہیں اعظم نذیر تارڑ سمیت اور عرفان قادر سمیت سب نے کہا کہ نہیں جناب یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور اس کا نہیں ہے، 3-2 کا نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب اختر من اللہ صاحب نے اپنا جو نوٹ تھا وہ نہیں دیا تھا تفصیلی، اب وہ نوٹ انہوں نے کر دیا جاری، 25 صفحات پر مشتمل وہ فیصلہ ہے، اور سر انہوں نے یہ پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا ہے، یعنی باقی 3 بردر ججز کی طرح انہوں نے بھی اس کو ڈسمس کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ سو موٹو جورسڈکشن ور ڈسمس آر ایز فالوز۔ پھر انہوں نے آگے ریزنز دی ہیں، 3 ریزنز جو ہیں وہ انہوں نے دی ہیں، اور یہ کم و بیش وہی ریزنز ہیں جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ بھئی آلریڈی ہائی کورٹس میں معاملہ زیر بحث ہے تو تسی کس چکر چھپا جن چکی جا رہے معاملے میں۔ اب یہ عقل کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اگر ایک عدالت لاہور ہائی کورٹ ہے فرض کرے، یا نیچے جو عدالت ہے سیشن کورٹ ہے، وہاں پر ایک کو کیس چل رہا ہے اور کوئی ایک فریق اٹھ کے ہائی کورٹ میں چلا جائے کہ جناب تھلے کیس جڑا نا وہ تسی اتنے لے لو، تھلے نہ سنو، تو ہائی کورٹ 99.9% یہ کرتی ہے کہ بھاجی تسی اتنے کی کرنا آگے، نیچے ایک فیصلہ آپ پہلے فورم ایکسرسائز تو کریں نا، آپ کو ایک انصاف کا فورم پہلے مہیا کیا گیا ہے، آپ منہ چکتے آگے ہو۔ تو عدالت جو ہے ہائی کورٹ یہ روٹین کی پریکٹس ہے، لوگ چلے جاتے ہیں اور چک کے تھلے واپس اٹھتے ہیں کہ جاؤ اتنے جاؤ، پہلے اتوں فیصلہ لے کے آؤ، اگر آپ وہاں پر مطمئن نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس مطمئن نہیں ہے تو پھر آگے فورم ہے سپریم کورٹ چلے جائیں۔ اب اگر وہ ہائی کورٹ خود فیصلے لینا شروع کر دے تو تھلے نہیں عدالتوں نے کی کرنا پائے، انہوں نے کلی پایا، انہوں نے کلی تنخواہ مل رہی ہے، ان کے اوپر اسٹیٹ کا ریاست کا ریسورس کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب یہی صرف بات تھی کہ آلریڈی ہائی کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر بحث تھا، وہاں پر پینڈنگ تھا، وہاں پر چیزیں چل رہی تھیں، لاہور ہائی کورٹ نے تو باقاعدہ فیصلہ سناتا تھی۔ اس کے بعد دوبارہ چلے گئے کہ بھاجی سن لگتا نہیں کہ انہوں نے عمل کرنا ہے۔ پھر جو ہے اپنا گورنر پنجاب انہوں نے بھی وکیل کر لیا اور دوسروں نے بھی وکیل کر لیا کہ جناب اسی جا کے دساں گے، تو یہ میٹر ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ اچھا اب جناب وہاں پر ایک ڈوگر صاحب جو سی سی پی او لاہور تھے، وہ لاڈلے قسم کے سی سی پی او تھے پرویز رائی صاحب کے، ان کی تعیناتی کے حوالے سے کیس تھا، اس میں سے جناب گلاں جو گل کر دے، یہ کہتے ہیں گلاں جو گل کر دے گل کتنے دی کتنے پہنچ جاتی ہے، تو یہ پائے نے گلاں جو گل کر دے انہوں نے لیا کہ پورا پھندا شہباز شریف کے گاٹے فٹ کرنا سی، اور وہ تقریباً کر گئے، تقریباً یہ کام وہ کر گئے تھے۔ یہ تو شہباز شریف کا کوئی ہتھی دیتا ہاتھ کام آیا پائے، یعنی آپ اللہ کے نام پر چیزیں دیتے ہیں نا، وہی وجہ تو پائے نا وہ بچت کیجیے، ورنہ وہ لے دے گئے گٹے لے گئے سی باقاعدہ طور پہ۔ اچھا اب وہ 2 جج صاحبان جنہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو بلا کے، چیف الیکشن کمیشن کو، بھائی تو الیکشن کیوں نہیں کراتا، تو انہوں نے کہا جی یہ وجوہات ہے ساری، تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ سیدھا چیف جسٹس صاحب اس کا 100 موٹو لیں، یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، آئندہ تو ہی نہ ہو رہی ہے، اتنے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا انہوں نے 100 موٹو لے لیا۔ اچھا میں ویسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آئین میں ایک ہی شک ہے، باقی شکات کوئی عمل درآمد دا کوئی خیال کوئی ذہن کوئی اتنے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیسے باقی چیزیں ہوں گی؟ مثال کے طور پہ سینسس جو ہے وہ مردم شماری سے کہتے ہیں، وہی آئینی تقاضا ہے نا کہ الیکشن سے پہلے سینسس ہوگا، لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، اتنے کوئی کسی کا نہیں خیال آتا کہ وہ ایک تہذیب والی بات ہے، وہ ایک آئینی بات ہے، وہ اس کا تقدس بھی ہے، ادھر بھی کو عمل شمل کرنا چاہیے۔ پھر 90 ڈیز کا بڑا رول ہے، 90 روز میں ہونا چاہیے۔ یہ جو 14 مئی کو ہونے جا کے یہ تو سر کوئی مہینہ زیادہ ہے، حضور مہینے سے بھی زیادہ،
یعنی 14 اپریل کو تو ٹائم مک جاتا ہے, 14 مئی کو جا کے ہو رہے ہیں. تو یہ کس نے اجازت دے دی؟ اگر 90 دن والی شک اتنی ہی مقدس ہے تو پھر یہ مہینہ آگے کیوں گئے پائے؟ اچھا, اس سے پہلے جو 30 تاریخ تک ڈیٹ دی گئی تھی 30 اپریل تک, تو وہ 30 اپریل بھی 90 دن سے ایکسیڈ کر رہی تھی. تو اگر 90 دن سے ایکسیڈ ہی کرنا ہے بھائی تو پھر 8 اکتوبر کیوں نہیں؟ میرا یہ سمپل سا سوال ہے. اب اطہر بن اللہ صاحب نے جو فیصلہ جاری کیا ہے نا, انہوں نے اپنے باقی 3 برادر ججز کے ساتھ اتفاق کیا ہے. تو اب یہ ہو گیا بھائی پکا 4 دن, ٹھیک ہے. اور پکا 4 دن ہونے کے نتیجے میں ہن گل کتنے کھلوتی ذرا دسو میں. اب معاملہ کہاں جائے گا؟ اب کیا ہوگا؟ اب وہ جتنی باتیں کی گئی, وہ لوگوں کو نوٹس کیے گئے, وہ لوگوں کو بلایا گیا, اور جناب یہ پورے کا پورا جو ہے چیف جسٹس صاحب نے جاری کر دیا, پکڑ کے شیڈول بنا کے دے دیا کہ اس تاریخ کو یہ ہوگا, اس تاریخ کو یہ ہوگا, اس تاریخ کو یہ ہوگا. تو وہ ہوں سارا کتنے جائے گا؟ تو جب پہلے کہا جا رہا تھا کہ حضور ذرا بریک تے پاؤں رکھو, ذرا دھیرج کے ساتھ آقا, کوئی نہیں سن رہا تھا, ریس لگی سی. اچھا, ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں, جو یہ ہیں اپنا اطہر بن اللہ صاحب, میں ٹکر دیکھ رہا تھا ٹی ویوں کے اوپر, وہاں پر وہ جو ٹکر تھے ان کے مطابق یہ تھا, انہوں نے کہا جناب یہ پولیٹیکل میٹر ہے, یہ اس کی بائی نیچر یہ پولیٹیکل میٹر ہے اور عدالتوں میں آ جاتا ہے, اور پولیٹیکل پارٹی جڑی ہیں آپس بعد جو گوڈی ہو جاتی ہیں تے عدالت کا فورم جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. یار یہ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ کا ایک جج کہہ رہا ہے, یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں کہہ رہا, یعنی یہ کوئی پیپل پارٹی دا لیڈر نہیں کہہ رہا, بلاول بھٹو نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جج کہہ رہا ہے اپنے ادارے کے بارے میں کہ ماضی سے سبق نہیں سیکھا. تو ماضی کیا ہے ہمارا؟ پھر 63A کی بات کی گئی کہ 63A سے جو میس کریٹ ہوا, 63A کی ڈیفینیشن یا اس کو ڈیفائن جس نے کیا وہ کون تھا؟ چیف جسٹس اور یہ خم خیال بینچ, انہوں نے کیا نا. ان کے ساتھ 2 اور جو بیٹھے تھے, 5 رکنی بینچ تھا, 2 جو باقی بیٹھے انہوں نے اختلاف کیا. دیکھیں 63A جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, یعنی وہ خود بتاتا ہے کہ کی کام کیویں ہوئے گا. وہ بڑی ساری شکاں نے, تو اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن صدر نے ریفرنس بھیجا, آلریڈی چیزیں چونکہ طے تھیں. اب لوگ نا چیزوں کو بالکل ڈفرینٹ انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ اب آلریڈی چیزیں طے تھی, ہر شے جڑی نا وہ گٹی ریلیز سی بالکل, یعنی ایک دوجے دے نال سازش کر کے بقایا طور پہ یہ لگتا ہے جیسے کیا گیا. اور اب یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت چونکہ 25 صفحات کا فیصلہ ہونی آیا, میں نے اس کے 1-2 صفحے پڑھے ہیں, اور اس میں میں نے جو چیز نوٹ کیا ہے وہ صرف یہ کیا کہ کیا بھاجی انہوں مسترد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ بھاجی مسترد ہو گیا. تو چیزیں جو ہیں اب بہت زیادہ خراب ہوں گی. حکومت کے لیے ایک ریلیف ہے. یہ عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے وہ فواد چودھری صاحب, وہ بھائی صاحب نے یہ کہا ہے اپنے ٹویٹر کے ایک اس میں ٹویٹ میں, یعنی اس کا جو رد عمل آیا, انہوں نے کہا یہ بڑا میڈیوکر جا فیصلہ ہے اور بڑی ایویں جڑا نا 27 قسم کا یہ فیصلہ ہے. ظاہر ہے انہیں تو یہی کہنا نا, اس نے تو یہ نہیں کہنا کہ بڑا اعلیٰ فیصلہ ہے. باہر وہ انہوں نے تو اس فیصلے کو, یعنی اس بات کو کوئی اتنے ویٹ نہیں دے رہے, اور کہہ رہے نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں, انہوں کا رویہ انجدا ہے. مگر بھائی فیصلہ ہوتا ہے. جس طرح وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ حکومت دے گلے پھا پیا سی, اس طرح بھائی نے 4-3 کا فیصلہ جے اے دوجے پاسے پھا جے. میں آپ سے عرض کروں کہ جو اطہر بن اللہ صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, اکثر وہ یہ بات کہتے تھے کہ یار آپ پولیٹیکل میٹرز کو کیوں لے کر آتے ہیں عدالت کے اندر, اپنے فورمز پر حل کریں, سانو اپنا کام کرن دو, تہاڈی مہربانی. تقریباً اسی قسم کی بات انہوں نے کی ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی تھلے عدالتاں جے کام چلتا پیا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے تو آرڈر بھی کر دیا تھا, تو اتنے کام چورن دو, یہاں پر نوٹس لینا نہیں بنتا. فی الحال اب میں اس حوالے سے صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ بھائی نے منجی ٹھک گئی باقاعدہ طور پہ. جڑے بھنگڑے پا رہے سن نا, جشن منا رہے سن, اظہار تشکر منا رہے سن, وہ شام غریباں کی تیاری شروع کر دیو, کام اس پاسے ٹر پیا جے. بہرحال ایک اور بندہ جو ہے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا, جناب ان کا نام ہے اوریہ مقبول جان, انہوں نے جو گفتگو کی تھی اپنے حرف راز پروگرام کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اس خاکسار نے یہ کوشش کی کہ میں اس کو تھوڑا سا یعنی سنب کروں اپنے انداز میں,
اپنے انداز میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ حضور جو باتیں آپ کر رہے ہیں کو خدا دا خوف کرو، بریک پہ پیر رکھو، کیڑے پاسے جا رہے. تو یعنی یہ جو عمران احمد خان نیازیہ ہے اس کو آپ جناح سب سے بڑا اور اس سے زیادہ مقبول لیڈر بتا رہے ہیں. کوئی کناں نوں ہاتھ لانے والی گل ہے جانتے یار. یہ بات تو کوئی انڈیا کا جو مطلب بی جے پی کا جو آر ایس ایس کا بندہ ہے نا وہ بھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ جناح سے زیادہ مشہور آدمی ہے، مقبول آدمی ہے عمران خان. لیکن بہرحال اے بھائی دی ہمت ضرور یہو جی گلاں کردا انہوں وہ خواب خوب بھی آتے ہیں عجیب و غریب جے. شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں انہوں نے سر اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے. قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے واہ جڑا نا مطلب ادھیڑ کے رکھتا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے سنا ہے اور میں یہ کلپ پہ ہیں اور یہ اس کا کوئی نوٹس لے. تو راجہ جو ہیں پرویز شرف صاحب انہوں نے اس کو استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اس پہ نوٹس آئے اور میں بھی جاؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر نوٹس آیا تو ضرور پیش ہوں گے اور جا کے وہاں پر بتائیں گے کہ یہ آقا انہوں کا پہلا کام نہیں، یہ انہوں کی پہلی حرکت نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے ان کے بارے میں جو یہ کرتے آ رہے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں لے رہا. تھینکس ٹو شیخ رحیل اصغر صاحب. یار کوئی تو خدا دا واسطہ ہے جو جہاں دل کرتا ہے منہ چاہتا ہے کہی جاتا ہے. کوئی کتے روک ہونی چاہیے، کوئی پوچھنا لا ہونا چاہیے. دیکھیں میں آزادی اظہار کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ بات آپ کو بالکل کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. کمنٹس کے اندر لوگ کرتے ہیں، میں ٹویٹ کرتا ہوں. ایک دفعہ ہوا یہ کہ مجھ سے غلطی سے ٹویٹ جو ہے نا وہ اس کا جواب بند ہو گیا. میں نے سچی گل ہے نہیں ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا سی تو مجھے لوگوں نے میسج کرنے شروع کر دیا کہ واٹس ایپ ٹویٹ بند کرتے، تسی جواب بند کرتے. پھر میں نے باقاعدہ اپنے جو نوجوان پروڈیوسر ہیں ان سے کہا کہ یار رب دا نا جے کس طرح کھلدا میرے تو ہو گیا ذرا کر دیو. تو پھر انہوں نے اس کو کھول کے دیا. تو لوگ گالیاں بھی لکھتے ہیں، بڑی گندی غلیظ قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن حضور جو کوئی جس طرح کا ہوتا ہے نا سوچ کا وہ اپنی سوچ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایکسپوز کریں بجائے اس کے کہ آپ پابندیاں لگائیں. مگر میں کہتا پھر بھی یہ ہوں کہ آقا توہین نہیں کرنی چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح ہوئے، ڈاکٹر علامہ اقبال ہوئے، دیکھیں یہ ہمارے فادرز آف دا نیشن ہیں. آقا مہربانی کرے یہ اسی کوئی عمران خان دے نال تھوڑی ہیں کہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جسے جنرل باجوہ سی تو وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تے ہوں جناب چیف جسٹس قوم کا باپ ہوتا ہے. تے مہربانی کرو جس لئے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہا تو پھر قوم کے باپ دی جو انہوں نے حالت کی تھی یوتھیا بریگیڈ نے وہ آپ نے دیکھ لی. اور اللہ نہ کرے کہ کل کو جو عمر بندیال صاحب ہیں ان کے ساتھ جو کریں گے، بلکہ یہ تو پچھلے سال ان دنوں میں کر چکے تھے. آپ یاد کریں یہ جو ہے اپنا آج 7 اپریل ہے اور 7 اپریل تک یہ پوائنٹ جو کچھ ہو چکیا سی سال پہلے ٹویٹ کر کے دیکھ لو نا سارے دے تانوں سمجھ آ جائے گی. ان کی بیٹیاں بیٹے دماد ادھر دے ادھر دے سب دے بارے جو گند بکواس یوتھیا بریگیڈ نے لکھی تھی تو اسی باجی انہیں چلیں گے. دیکھیں 2 لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے بطور پاکستانی، ہم تو بائی برتھ پاکستانی ہیں نا، بطور پاکستانی ہم سب پر 2 کی رسپیکٹ لازم ہے ہر 2 صورتوں میں. ایک قائد اعظم محمد علی جناح ہے، دوسرے ڈاکٹر علامہ اقبال ہے، ٹھیک ہے. ہاں تیسرا بھی ہے، اس وہاں پر کنٹروورسی آ جاتی ہے لیکن وہ میری نظر میں تیسرا بھی ہے اور وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کہ اس نے ہمیں آئین دیا، اس نے ہمیں ایٹمی پروگرام دیا، اس نے ہمیں ووٹ کا حق دیا، اس نے ہمیں رعایا سے شہری بنایا، اس نے ہمیں رائٹس دیے، ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے. باقی یہ ہے کہ تسی آپس ہی لڑتے رہو، جو مرضی نواز شریف کہہ رہے نواز شریف تینوں کہہ لے، ٹھیک ہے. آپ نواز شریف کے خلاف بولتے رہے، آپ نواز شریف کے حق میں بولتے رہے. اور یہ مقبول جان صاحب تو یقین کریں اب عالم دین بنے ہوئے ہیں. مجھے تو وہ دن ان کے یاد ہیں جب یہ جنرل پرویز مشرف لاہور آ کے بسنت منایا کرتے تھے یوسف سلی دی ویلی اور یہ قلعے کے اندر اور باقی اور بہت سارے امیر لوگوں کے فارم ہاؤسز پہ جاتے تھے. سارے انتظام و انصرام جو ہے نا وہ سمجھ گئے، ہاں یہی کرتا سی بھائی. یہ سیکٹری یار کا ہی ہوتے تھے، مکر نہیں سکتے ان باتوں سے. سارا لاہور دا صافی گواہ اس کے بات کا. تو میں نے تو ابھی وہ باتیں نہیں کی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اچھا ہوا ہے شیخ صاحب، بڑی مہربانی، تھینک یو کہ آپ نے اس چیز کا نوٹس لیا اور چیزوں کا ذرا نوٹس لینا چاہیے. غلطیاں کوتاہیاں چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ہر ایک سے ہو جاتی ہیں. کوئی ظاہر ہے فرشتے نہیں ہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے، لیکن یار کوئی لمٹ ہونی چاہیے. مہربانی کرے اس پر لمٹ نہیں کراس ہونی چاہیے. بہرحال وہ اپنی تھا تے ادھر پائے نوں لمٹ چاڑ لگے تھے بہت سارے لوگ. اور میں جو شروع میں کہا کہ حضور مطلب ہے کہ جشن چھٹو ہوں شام غریباں دی تیاری کرو،
یوتھیا بریگیڈ. میرا کم از کم ان کو یہی مشورہ ہے. آپ کا جو مشورہ ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.